رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، استقامت کا مہینہ ہے، اخلاقیات کو بہتر کرنے کا مہینہ ہے۔ کیسا دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں جو اس وقت عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہمیں پل پل ہر ساتھ پر ہر موقع پر اپنی سوسائٹی میں اپنے لوگوں میں عدم برداشت کی کیفیت نظر آتی ہے؟ میں چاہوں گا اس کو ذرا آپ اس انداز میں بیان کریں کہ دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور رمضان المبارک تو پھر صبر کا مہینہ ہے، اخلاقیات کو بہتر کرنے کا مہینہ ہے۔ کیسا دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں جو اس وقت عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہمیں پل پل ہر ساتھ پر ہر موقع پر اپنی سوسائٹی میں اپنے لوگوں میں عدم برداشت کی کیفیت نظر آتی ہے؟ میں چاہوں گا اس کو ذرا آپ اس انداز میں بیان کریں کہ دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور رمضان المبارک تو پھر صبر کا مہینہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ اپنی جناب سے آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو آپ کے اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں ایک دین کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے اور دین کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اسی حوالے سے آج کا پروگرام جو ترتیب دیا گیا، اس کا عنوان بھی بہت زبردست ہے کہ روزے کا دراصل یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے، کیوں روزہ رکھتے ہیں ہم۔ روزے کا فائدہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ یہ ماہ مبارک ہمیں اسی لیے عطا فرمایا گیا ہے کہ 11 مہینے میں جو گندگی اور آلودگی سے ہمارا جسم جو ہے وہ آلودہ ہو چکا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے کہ اس ماہ میں آپ نے اپنے آپ کو پاک صاف کیسے کرنا ہے اور اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ یہ روزہ جو ہے تمہارے اندر تقوی پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ روزے کا تو فلسفہ ہی یہ ہے، ٹھیک۔ پھر ایک دن اس ماہ مبارک کے شروع ہونے سے ایک روز پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت آ رہی ہے، اس میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صلی اللہ علیہ مہینہ وسلم۔ صبر والا مہینہ ہے، اور جو شخص صبر والی دولت حاصل کر لیتا ہے اس مہینے میں، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اس صبر کا ثواب اور بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، ٹھیک۔ تو صبر کا کیا معنی ہو گیا؟ صبر کا معنی یہ ہو گیا، جو چیز آپ کا من نہیں چاہ رہا، دل نہیں چاہ رہا کرنے کو، لیکن اللہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ کرو، تو جو چیز آپ کی طبیعت پر گرا ہے، آپ کو ناگوار گزرتی ہے، آپ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ ہے صبر جی، ٹھیک۔ گناہوں سے بچنا، حالانکہ گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک، یہ صبر ہے۔ اب کوئی خاتون جا رہی ہے تو دل کے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ جی اس خاتون کو جو ہے وہ دیکھ لیا جائے، تو روزہ کیا کہتا ہے؟ یہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ ہم اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں دیکھتے اور اپنے اس تقاضے کو دبا لیتے ہیں، یہی صبر ہے۔ اب ہمارا دل چاہ رہا ہے، گرمی کا روزہ ہے، سخت گرمی ہے، چلو پانی پی لیتے ہیں، ہماری برداشت سے باہر ہو رہا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے ہم برداشت کر لیتے ہیں، ہم صبر کر لیتے ہیں۔ جو چیز طبیعت پر ناگوار گزر رہی ہے، ٹھیک، اس پر عمل کرنا اللہ کے حکم ہونے کی وجہ سے، یہی صبر ہے۔ ناگوار سے صبر کر لیا، ناگوار پر صبر کر لیا ہم نے، اللہ کا جی حکم ہے، طبیعت نہیں بھی چاہ رہی پھر بھی ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، بد نظری نہیں کرنی۔ اس وقت تقاضا پیدا ہو رہا ہے جی کہ گانے سن لیتے ہیں، جی فلمیں دیکھ لیتے ہیں، ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، یہ ساری بد نظری ہے جی، اور یہ ساری بد نظری ہے،
جو ہمارے اس روزے کو یہ جو گناہ ہے اور یہ صبر والی دولت حاصل نہ ہونا، اس کی وجہ سے ہمارا سارا رمضان خراب ہو جاتا ہے. رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com.